الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم ایک ایسے عظیم موضوع پر گفتگو کریں گے جسے سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے اور قربانی کا جذبہ جاگتا ہے۔ وہ موضوع ہے علماء دیوبند کی قربانیاں اور خدمات۔ بھائیو، جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دین اسلام کی حفاظت اور قرآن و سنت کی بقا کے لیے ہمیشہ علماء کرام نے قربانی دی۔ اور برصغیر کے سرزمین پر اگر ہم دیکھیں تو ایک عظیم قافلہ ابھرتا ہے جسے دنیا علماء دیوبند کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ مقدس قافلہ ہے جو انگریز سامراج کے مقابلے میں سینہ تان کر کھڑا ہوا۔ یہ وہ کارواں ہے جس نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چکنے نہ دیا۔ بھائیو، آپ کو یاد ہوگا 1857 کی جنگ آزادی جب پورا ہندوستان غلام بنایا جا رہا تھا، اس وقت علماء دیوبند نے اپنے خون کے چراغ جلا کر امت کو روشنی دی۔ ہزاروں علماء دیوبند کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، کئی کو توپوں کے دھانے پر باندھ کر اڑا دیا گیا، لیکن وہ نہ ڈرے نہ جھکے۔ یہی وہ علماء تھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ یہ مدرسہ محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ اسلام کی بقا کی تحریک ہے۔ یہاں قرآن کی حفاظت بنائی گئی، حدیث کے امام پیدا کیے گئے، فقہ و شریعت کے ماہرین تیار ہوئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ ان کا مقصد نہ دنیاوی اقتدار تھا نہ شہرت، بلکہ صرف اللہ کے دین کی حفاظت تھی۔ میرے بھائیوں، آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں اذان گونجتی ہے، ہمارے جنازے سنت کے مطابق ہوتے ہیں، ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ سب علماء دیوبند کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج شاید ہم عیسائیوں یا ہندوں کے کلچر میں گم ہو جاتے۔ کبھی سوچو، وہ وقت جب علماء کو زنجیروں میں باندھ کر جیلوں میں ڈالا گیا، لیکن ان کے اونٹوں پر ایک ہی صدا تھی، ہندوستان آزاد ہوگا، اسلام زندہ باد ہوگا۔ علماء دیوبند نے یہ بات ثابت کیا کہ دین صرف مسجد میں قید نہیں بلکہ دین سیاست میں بھی ہے، تعلیم میں بھی ہے، معاشرت میں بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سیاست کے میدان میں بھی قربانیاں دی۔ انگریز کے بنائے ہوئے قانون کو رد کیا اور مسلمانوں کو ان کے اصل پہچان دلائی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ نے مالٹا کی جیلیں کاٹی لیکن ہمت نہ ہاری۔ حضرت حسین احمد مدنی نے کہا، ہم اپنی گردن کٹوا دیں گے لیکن دین کا سودا نہیں کریں گے۔ بھائیو، یہ ہیں وہ علماء جن پر آج بھی امت کو فخر ہے، جنہوں نے دین کی تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اور جو آج بھی علم کے چراغ جلا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز، علماء دیوبند کی قدر کرو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجو تاکہ دین باقی رہے۔ ان مدارس و مساجد کے ساتھ محبت کرو جو علماء دیوبند نے قائم کیے۔ یاد رکھو، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو شاید
آج ہم اسلام کا نام تک بھول چکے ہوتے۔ یہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہے، یہ وارثان انبیاء ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے فیضان کو قیامت تک جاری رکھ۔ اے اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت کا حصہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔